وہ جو قرارداد آئے گی کل قومی اسمبلی میں، جس طرح مشترکہ طور پر ایک قرارداد پاس ہوئی سینٹ میں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کیا، ادھر گورنمنٹ کا ساتھ دیا، بیکاز دس از ناٹ دا ٹائم فار پالیٹکس، جیسے آپ نے فرمایا. اب کل بھی پھر یہی ہوگا، مشترکہ قرارداد آئے گی، پی ٹی آئی کمپلیٹ سپورٹ کرے گی؟ بالکل کمپلیٹلی سپورٹ ہوگی. ہندوستان کے خلاف، بھارت کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اسلام کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں ہم سب ان کے خلاف ایک ہیں. انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور صرف یہ ہے کہ اس بار اگر وہ آئے تو شاید چائے نہیں ملے گی، اس بار بغیر چائے کے ان کو جواب دیا جائے گا. آئی لائک دا اسپرٹ علی محمد خان صاحب، اور سارے پاکستانیوں کا یہی اسپرٹ ہے. اس ٹائم پر گورنمنٹ ڈپلومیٹک. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے نیکا نثار صاحبہ، آپ کے سوال تو لوڈڈ رکھا ہوگا، لیکن ایک میں بات کر لوں. یہ اس بار میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو ٹپیکل اسپرٹ ہے پاکستانیوں کی، وہ سامنے نظر آ رہی ہے. میں نے پاکستانی نہیں دیکھا جس کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی خوف ہو. لوگ کہہ رہے ہیں آ جاؤ دیکھی جائے گی. ادھر مودی صاحب کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، اپنا سارا مدعا اٹھا کے اپنے جرنیلوں کے سر پہ انہیں من دیا ہے کہ بھی تم ہی جانو، میرے سے تو نہیں ہوگا. تو آ جاؤ نا مودی صاحب. دیکھیں ایز اے میچور نیشن وی ڈونٹ وانٹ ٹو وار، کیونکہ دیکھیں یہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں. خدا نخواستہ کچھ ایسا ویسا ہو گیا، یہ ساؤتھ ایشیا خدا نخواستہ جہنم بن جائے گا. 1.5 ارب وہ ہیں، 25 کروڑ ہم ہیں، ساتھ میں بنگلہ دیش ہے 30 کروڑ سے شاید زیادہ وہ ہیں، ساتھ میں سری لنکا ہے، پورا ایریا ہے، ایران ہے، چائنا ہے، وہ علیحدہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے. وی کین ناٹ افورڈ اے نیوکلیر وار. لیکن اگر شروع انہوں نے کر دی، یاد رکھیے گا وہ جو ایک بات راجیو گاندھی کے زمانے میں ضیاء صاحب نے کی تھی نا، وہی بات ہے. ہماری تو دیکھیں، ہماری تو تمنا شہادت ہوتی ہے مسلمان کی. آپ کا میں تو یہ کہہ کے تھک گیا ہوں ان کو کہ آپ کا تو فوجی یا آپ کا ہندوستانی جب جنگ کے لیے اترتا ہے، چاہے وہ سویلین ہے یا چاہے ان کا فوجی ہے، وہ موت سے بچنے کے لیے آتا ہے. ہمارا تو موت کو گلے لگانے کے لیے ہم تو خوشی جاتے ہیں. تمنا ہوتی ہے. آپ ہمیں کون سی موت سے ڈراتے ہیں مودی صاحب؟ آپ کون سی موت سے ہمیں ڈراتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا، یہ چیز آپ نے بالکل درست فرمائی ہے کہ کوئی پاکستانی شاید کوئی باہر کو پروپیگنڈا کرنے بیٹھا ہو تو شاید کوئی بات کر رہا ہو، لیکن پاکستانی کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جہاں ہم لوگوں کا جذبہ کسی طریقے سے کم پڑ رہا ہو. پوری اپوزیشن بھی اس حوالے سے بڑی اتحاد کے ساتھ نظر آئی ہے، سٹینڈز کے ساتھ. علی محمد خان صاحب، انڈیا کو کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے، گورنمنٹ کو کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے بفور آئی ریپ اپ دس سیگمنٹ؟ میرے خیال میں اب ہندوستان اتنا وار تھیٹر گرم کر رہا ہے، میں کہوں گا کہ حکومت اس کو میں کہوں گا یہ وقت نہیں ہے اپنے لوگوں پہ مزید ہاتھ ڈالنے کا. اب اپنے لوگوں کی بجائے اپنا فوکس ہندوستان پہ رکھیں. اور میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا غزوہ ہند کی حدیث کی، آج نہیں تو وہ کل وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. لوگوں نے میرا اس پہ مذاق اڑایا، وہ میرا نہیں ہے، وہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے بات نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے پیشن گوئی کی ہے کہ غزوہ ہند ہوگی. اگر انہوں نے کہا ہے تو ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر پہ لکیر ہے. اور انڈیا کو کیا پیغام دیں گے علی محمد خان صاحب اپوزیشن کے طور پہ؟ کیونکہ انڈیا بڑا وہ ٹرائی کر رہا تھا کہ جو ہمارے آپس کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، جو ہم آپس میں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پولیٹیکل ڈفرینسز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے ایک وجہ بنا سکے کہ دیکھیں نہیں پاکستان کے انٹرنل معاملات اتنے ویک ہو گئے ہیں، اب ہم ایکسٹرنلی بھی اٹیک کر سکتے ہیں. دیکھیں ہندوستان کو تو میسج یہی ہے، جنگ کی طرف نہ آئیں. آپ کی بھی بہت بڑی آبادی ہے اور بہت سے بے گناہ اس میں مارے جائیں گے، لیکن اگر آئے تو یاد رکھنا پھر وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ محمود غزنوی نے کیا تھا. سومنات کے بت کی حالت یاد ہے نا، پانی پت میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہی ہوگا انشاءاللہ. فاتح خیبر کے ماننے والے ہیں ہم حسینی ہیں. یاد رکھنا، چھوڑیں گے نہیں پھر اگر اس طرف آئے تو. اور یہ بڑک نہیں ہے، دیکھ لینا پھر اگر موقع آیا، اللہ نہ کرے وہ موقع آئے، لیکن اگر آ گیا تو ہمارے علاوہ بھی 50-55 اور بھی مسلمان ملک ہیں. آپ کے علاوہ کوئی انڈین یا ہندو ملک اور نہیں ہے. حالانکہ ہم کبھی بھی ہندوز کو ایز اے مذہب ٹارگٹ نہیں کرتے، لیکن ہم اس سوچ کے خلاف ہے جو ہندوتوا سوچ ہے، جو کہتے ہیں کہ بر صغیر میں ہندو کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا. یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں ہم نے حکومت کی ہے. اور ایک زمانے میں پھر میں بات کروں گا، بہت سے لوگوں کو پھر تکلیف ہوگی، لال قلعے پہ اسلام کا پرچم لہراتا تھا ایک زمانے میں. غزوہ ہند کی حدیث جب پوری ہوگی نا، غزوہ ہند کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جب پوری ہوگی، جب کبھی وقت آئے گا ادھر بھی لہرائے گا اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ. رائٹ. اور یہ بات آپ نے درست فرمائی ہے کہ ہندوز ان اٹ سیلف نہیں،
بلکہ یہ جو ہندوتوا ہیجمونک طریقہ کار ہے ان کا، جو گھر واپسی کی تھاٹ ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، ریسسٹ تھاٹ سے اور ایکسٹریمسٹ تھاٹ سے ہمیں اختلاف ہے. باقی ہندو سے ایز اے ریلیجن ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بالکل ایبسولوٹلی. اچھا 30 سیکنڈز ہے، اپنے ملک میں رہتے ہیں. 30 سیکنڈز ہے، ایگزیکٹلی 30 سیکنڈز ہے. علی محمد خان صاحب ایک اور سوال کا کوئکلی جواب دے دیجیے گا. خواجہ اصف صاحب نے کہا کہ پلوامہ کے ٹائم پر ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی، لیکن ہم ہر میٹنگ کے اندر جا رہے تھے قومی سلامتی کی. پی ٹی آئی کو بھی اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. پاکستان کے لیے اپنے سیاسی اختلافات کو کچھ وقت کے لیے سائڈ پر رکھ کے اپنے ملک کو مضبوط کیجیے، اور میں حکومت کو یہ کہوں گا اپنے انا کے کوئی حمالیہ سے نیچے اتر آئیے. پاکستان کی بقا آپ کی انا سے بڑی ہے. عمران خان صاحب سے اپنی لیڈرشپ کو ملنے دیجیے تاکہ وہ وہاں سے ڈائریکشن لے کے آ سکے. دیکھ لیجیے عمران خان جیل سے مودی کے خلاف بول رہا ہے اور آپ کا لیڈر میاں صاحب لندن میں آزاد پھر رہا ہے، لیکن اس کے منہ پہ تالا ہے.